بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ آج آپ کے ساتھ میرا 15واں لیکچر ہے، ٹھیک ہے، اور جو عنوان ہے وہی آیات قرآنی ہے سورہ بقرہ کی، اور آپ کی کتاب افہام القرآن والحدیث سے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ بقرہ کا ہم نے جو ہے چوتھا رکوع پڑھا، آدھا ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کیونکہ یہ ایک طویل لیکچر تھا، اور 5 آیات اس کی پچھلے لیکچر میں پڑھی، اور آج کے لیکچر میں باقی 5 آیات پڑھیں گے۔ لہٰذا پہلے ہم پچھلی پڑھائی گئی آیات کو ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں ترتیب سے باتیں سمجھ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جو پچھلا آپ کو میں نے رکوع نمبر 4 کی جو پہلی 5 آیات پڑھائی تھیں ان کا ہم اعادہ کرتے ہیں، ان کو ریوائز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آج کے موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، جو رکوع نمبر 4 کی پہلی 5 آیات تھیں 30 سے 34 تک، اس میں آپ کو میں نے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ بھی کروایا، اور اس کی تفسیر دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اگلی آیات کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے تو اس کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بات شروع کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا زمین میں نائب بنانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کو اس بات سے آگاہ کیا، اور پیدائش آدم کی یہاں وجہ بتائی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو اس کا مقصد کیا تھا کہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا، نائب بنایا اور دنیا میں بھیجا۔ لیکن اس کے علاوہ دیگر جو ہیں وہ واقعات بھی اس میں بیان ہوئے۔ ایک بات یہ بتائی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی 2 مخلوقات موجود تھیں، ایک فرشتے تھے جو نور سے بنے ہوئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں، اور وہ سرکشی ان کی سرشت میں نہیں ہے۔ پھر دوسری جنات تھے جو انسانوں سے بھی پہلے وہ مخلوق موجود تھی، وہ آگ کے بنے ہوئے ہیں اور آگ کے مادے کی وجہ سے ان کے اندر تھوڑا سرکشی کا مادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری مخلوق خاک سے بنانے کا ارادہ کیا، اسی لیے انسان کو خاکی کہا جاتا ہے کہ ہم مٹی سے بنائے گئے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، ان میں روح پھونکی اور پھر ان کی تخلیق۔ تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے نائب بنایا ہے دنیا میں، اس کی حیثیت بتائی گئی خلافت ارضی کی کہ اس نائب کا مقصد کیا ہوگا کہ وہ دنیا کے نظام کو اللہ کے اختیارات، دیے ہوئے اختیارات کے مطابق چلائے گا، یعنی اختیارات کا درست استعمال اس کا کام ہے، یعنی وہ اپنی منمانی نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو تفویض کیے ہیں کام کہ اس نے یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے، یعنی انبیاء کے ذریعے بتا دیا گیا، اور جو اس کو نیابت دی گئی کہ دنیا میں جا کر آپ کو اللہ کی رضا کے مطابق جو ہے وہ دنیا میں زندگی گزارنی ہے، تو اس اختیارات کا درست استعمال کرنا جو ہے وہ اس کے لیے لازم ٹھہرایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اقتدار اعلیٰ کی اطاعت کرنا اس کے لیے لازم ہے کہ اگر اسے دنیا میں کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ یہ عہدہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہ اس کی رضا کے مطابق ہی اس عہدے کا استعمال کرے گا، اور اس میں وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہی کو سمجھے گا۔ اس کے ساتھ پھر اس میں آیت میں آپ نے پڑھا کہ فرشتوں نے اظہار تعجب بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم دن رات آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی کہ آپ جو ہے وہ خاک سے بنے ہوئے ایک مخلوق جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں، اور پھر جو اس کی کچھ بتایا کہ جو زمین میں فساد بھی برپا کرے گا، آپس میں لڑیں جھگڑیں گے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا ہماری عبادت کافی نہیں تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے بتایا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں سمجھ سکتے، اور میرا مقصد اس سے صرف اور صرف عبادت کرانا نہیں ہے بلکہ اس کا ایک اور بڑا مقصد بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ مقصد پھر آگے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت سے ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا، ان کو کلمات سکھائے، اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ کلمات، وہ اسماء جو نام سکھائے گئے تھے وہ فرشتوں کے سامنے بیان کیے تو فرشتوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بے شک ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے ہمیں دیا، اور واقعی اللہ نے ان کو ہم سے برتر بنایا، یعنی فرشتوں کے اوپر آدم کی فضیلت کو
ظاہر کیا گیا۔ تو لہٰذا حضرت آدم کی فضیلت کی وجہ کیا بتائی گئی؟ علم، کہ علم ایسی خوبی ہے کہ جو انسان کی برتری کی بنیاد بنی فرشتوں پر۔ اس کے بعد ابلیس کا ذکر کیا گیا کہ ابلیس جو ہے وہ جن تھا اور اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ متکبر تھا اور عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ہم اثر بنا ہوا تھا، ان میں اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن جب اس نے تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون قرار دیا۔ اب اس کے بعد باقی کی آیات ہم آج پڑھیں گے اور ان کی تشریح ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ قصہ آدم و ابلیس ابھی جاری ہے۔ آج کا موضوع سورہ بقرہ اور رکوع نمبر 4 کی اگلی آیات، اگلی 5 آیات جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 39 تک، ٹھیک ہے؟ رکوع وہی کنٹینیو ہے، رکوع نمبر 4 اور اس کی اگلی 5 آیات ہیں آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 39 تک، اور اس کا آپ کو میں لفظی ترجمہ بھی کرواؤں گی بیٹا جی، با محاورہ اور اس کی تفسیر بھی۔ تو اس کے ساتھ اب آپ اپنی کتاب افہام القرآن والحدیث کھولیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 70، ٹھیک ہے، پیج 70 کھولیں، اس پر آپ کو جو ہے وہ آیت نمبر 35 نظر آئے گی۔ ابھی میں اس کا آپ کو لفظی اور با محاورہ ترجمہ کرواؤں گی اور پھر اس کی تفسیر کی وضاحت کروں گی، لہٰذا اپنی یہ کتاب کھولیں، پیج 70۔ اپنے ساتھ بیٹا پین یا پنسل ضرور رکھیں، جو اہم چیزیں میں آپ کو بتاتی جاؤں انہیں نوٹ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں بارہا یہ بات بتا چکی ہوں کہ یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں یہ آیات، اس میں شارٹ کوسچن بھی بنتے ہیں، MCQs بھی آتے ہیں، اور علیحدہ سے آپ کو آیات کا با محاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی پوچھی جاتی ہے، لہٰذا اس میں سے کافی نمبر آپ کو جو ہے وہ لینے ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس کو ساتھ ساتھ یاد کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت آسانی کا معاملہ ہوگا، اور آیات کو ایسے بھی یاد کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت جو ہے وہ فائدہ مند ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے حوالے سے۔ جی، ان آیات کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ کرنے کے قابل بنایا جائے گا تاکہ طلبہ جو ہیں وہ ان آیات کو سمجھ پائیں، کیونکہ ہم اہل زبان نہیں، ہماری عربی ہماری زبان نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن شریف کی ان آیات کا ترجمہ کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کلام ہے، جو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ہم تب تک اس کی بات کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا بات کی ہے جب تک کہ ہمیں وہ زبان سمجھ میں نہ آئے، لہٰذا ان آیات کا لفظی ترجمہ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر لفظ کو پہچانا جائے اور پھر ان الفاظ کو جوڑ کر با محاورہ ترجمہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان آیات کی جو تفسیر ہے اس کے ذریعے ہمارے پہلے نبی جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بارے میں تفصیلی معلومات بیان کرنا ہے تاکہ طلبہ جو ہیں اس واقعے کو بھی سمجھ پائیں، اور اس میں جو ابلیس کے حوالے سے جن باتوں کا حوالہ دیا گیا ہے اور اس کی نافرمانی کے جو اس کی سزا بیان کی گئی ہے وہ ہمارے لیے باعث عبرت ہو۔ تو ان دونوں چیزوں کو بھی جو ہے وہ دھیان سے یہ سارا واقعہ سننا ہے کہ اس میں انسانوں ہی کی زندگی کا مقصد اور ان کے لیے عبرت کے واقعات ہیں۔ تو آئیں جی بیٹا اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں تاکہ آپ کو آیات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اسٹوڈنٹس، اب رکوع نمبر 4 کی آیت نمبر 35 ہے اور اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، وَقُل اور کہا، نا ہم نے، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، یا آدم اسکن، اے آدم رہو، اسکن کا مطلب سکونت سے لفظ ہے، یا آدم اسکن، اے آدم رہو، انتا تم، وزوجوکا اور تمہاری بیوی، زوجہ بیوی کو کہتے ہیں اور کا تمہاری، وزوجوکا اور تمہاری بیوی، جنتا جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن فراغت سے، شوق سے، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، یعنی جنت میں جہاں کہیں سے تم دونوں چاہو کھاؤ، ولا اور نہ، تقربا
تم دونوں قریب جانا، حاضہ شجرتا، حاضہ اس، یعنی یہ قریب کے لیے ہے، حاضہ یہ اس، حاضہ شجرتا اس درخت کے، یعنی تم لوگ جنت میں سے ہر چیز کھاؤ لیکن تم اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا تو تم ہو جاؤ گے، تکونا تو تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ جو ہیں اما حوا، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا اعزاز بخشا، اور ساتھ میں کیا فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ، وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک، اے آدم، اور ہم نے کہا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی رہو جنتا جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ فراغت سے، شوق سے، حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں سے چاہو، یعنی تمہیں پوری آزادی ہے، جو پھل کھانا چاہتے ہو، جو چیز تمہیں میسر ہے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ساتھ ایک بات کیا بتا دی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ لیکن اس شجر کے، اس درخت کے قریب نہیں جانا، یعنی وہاں جنت میں ایک درخت تھا جس کے قریب جانے سے منع فرمایا، اور ساتھ اس کا انجام بھی بتا دیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم اس کے قریب گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی اب اس کی وضاحت پڑھ لیتے ہیں تفسیر کی صورت میں۔ اب آیت 36 میں اس سے آگے واقعہ بیان ہوتا ہے کہ جب شجر ممنوعہ کے، یعنی جس درخت سے منع کیا گیا تھا، تو شیطان کے بہلانے اور پھسلانے پر ان دونوں نے، حضرت آدم اور حضرت اما حوا نے، وہ غلط کام کر دیا جس سے منع کیا تھا۔ تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے، فَأَزَلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا، یعنی بہلایا اور پھسلا دیا ان دونوں کو، فَأَزَلَّهُمَا دونوں کو پھسلا دیا، الشیطان تو نہیں بولوں گا میں بیٹا جی، تھوڑا علیحدہ سے پڑھنا پڑتا ہے اس وجہ، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے، انہا اس سے، یعنی انہیں ان کا جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس سے پھسلا دیا اور ان کو اس سے ہٹا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا پھر اس نے نکلوا دیا، اخرجا نکلوا دیا، ہما ہم کہتے ہیں ہما دونوں کو، پھر اس نے نکلوا دیا دونوں کو، مما اس سے جو، کانا وہ دونوں تھے، فیہ اس میں، یعنی جنت میں، جو وہ دونوں جس میں تھے یعنی جنت میں، اس سے اس شیطان نے ان کو نکلوا دیا، وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَقُلْنَا اهْبِطُوا ہم نے کہا اتر جاؤ، بعدکم تمہارے بعد، لبعدن بعض کے، عدوٌ دشمن ہے، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مستقرٌ جائے قرار ہے، ٹھکانہ ہے، یعنی رہنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ اور سامان ہے، الہین ایک مقررہ مدت تک، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہاں سے، حضرت آدم سے جو لغزش ہوئی تو ان پر کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ اب اس پوری آیت میں وہ سارا واقعہ بیان ہوا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا اور پھر شیطان نے ان کو اس سے پھسلا دیا، بہلا کر گمراہ کر دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ اور ان دونوں کو اس سے نکلوا دیا جس میں وہ دونوں تھے، یعنی جنت سے نکلوا دیا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بعدکم لبعد عدو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کہا اتر جاؤ، تم تمہارے بعض کے دشمن ہیں، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان تمہارا دشمن ہے، اس نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور دنیا میں تمہارے لیے، زمین میں ایک جو ہے وہ جگہ ہے، ٹھکانہ ہے رہنے کا، اور تمہارے ایک مقررہ مدت تک رہنے کا سامان ہے، یعنی جو جتنی تمہاری زندگی ہے وہاں تم اپنی زندگی کا سامان بھی حاصل کرو گے اور ٹھکانہ بھی، اور اس کے بعد تمہیں دوبارہ ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ اس میں ساری آیت میں بات بیان کر دی گئی۔ جی اب ان دو آیات کی اکٹھی تفسیر کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا دونوں کا موضوع ایک ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قیام جنت، یعنی جنت میں قیام۔ منصب خلافت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو مزید اعزاز سے اس طرح نوازا گیا کہ انہیں اور ان کی زوجہ
ہوا کو جنت میں ٹھہرنے اور اس کی ہر شے سے مستفید ہونے کی اجازت دی. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بھی حکم دے دیا کہ ان کو اعزازی سجدہ کریں، اور اس کے بعد اماں ہوا ان کی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جو ہیں اماں ہوا، ان دونوں کو اعزاز کے طور پر جنت میں جو ہے وہ ٹھہرایا. ان سے کہا کہ آپ اس جنت میں رہیں جہاں سے جو چیز چاہتے ہیں کھائیں، ٹھیک ہے، سب چیزیں آپ کے لیے ہیں، اور جس طرح سے خوشی سے یہاں سے فراغت سے کھائیے، کوئی آپ کے اوپر جو ہے وہ قید نہیں ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ اس پر منع کیا گیا، ایک درخت تھا جس کے پاس جانے سے منع کیا. اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے شجر ممنوع. یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے، اس لیے میں نے اس کو بطور ہیڈنگ لکھا یہاں پر کہ یہ آپ کے پیپر میں یہ چیز بہت آتی ہے کہ قصہ آدم و ابلیس میں شجر ممنوع سے کیا مراد ہے، کہ ممنوع سے مراد منع کیا گیا درخت، جس سے منع کیا گیا. تو اب یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ مگر ان دونوں کو ایک مخصوص درخت کا پھل کھانے اور اس کے قریب تک جانے کی ممانعت کر دی گئی. یعنی جنت میں ان سے کہا کہ رہیے، ہر چیز کھائیے، ہاں یہ ایک درخت ہے اس کے قریب آپ نے نہیں جانا. اس درخت کے بارے میں گویا جو ہے وہ زیادہ قرآن اور حدیث میں کوئی بیان نہیں کیا گیا. وہ جنت کے درختوں میں سے ہی ایک درخت تھا، بس اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا. اور پھر ساتھ کیا بتایا کہ حکم عدولی یعنی نافرمانی یا حکم نہ ماننے کی صورت میں یہ سزا بتائی گئی کہ ایسا کرو گے تو ظالم و سرکش قرار پاؤ گے. کہ اگر آپ نے ایسا کیا کہ آپ نے اللہ کا حکم نہ مانا اور اس درخت کے پاس چلے گئے تو پھر آپ ظالم ہو جائیں گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، سرکش ہو جائیں گے، باغی قرار دیے جائیں گے. اب یہ ان دونوں کے لیے ایک آزمائش بن گئی، اماں ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، کہ اس درخت کو شجر ممنوع قرار دیا جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جنت میں سب چیزوں کی اجازت دی، صرف ایک درخت ایسا تھا جس کے پاس جانے سے منع کیا، اسی درخت کے لیے جو ہے لفظ شجر ممنوع استعمال ہوا. جی مزید انہی آیات کی تفسیر جو ہے وہ آگے چلتی ہے 35 اور 36 کی. اور اس میں آگے جب ابلیس کو علم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو جنت میں رہنے دیا گیا اور ایک ان کو جو ہے وہ درخت سے منع کیا، تو اس نے فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا، ٹھیک ہے. لہٰذا ابلیس کا بہکاوا، ابلیس پہلے ہی موقع کی طاق میں تھا، یعنی وہ دیکھ رہا تھا کہ کس وقت اسے موقع ملے اور وہ آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچائے اپنے شر سے. اس خاکی مخلوق کو، خاکی یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو خاک سے بنے تھے، اس خاکی مخلوق کو اس کے اعزاز کے موجودہ اعزاز سے محروم کرنے کے درپے تھا. یعنی کہ اس کے اندر اتنا تکبر تھا، وہ اپنے آپ کو عبادت کی بنا پر اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ تصور کرتا تھا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اعزازی سجدہ نہیں کیا، اور وہ چاہتا تھا کہ اب میں ان کو اس سجدے کا ان کو جو اعزاز ملا ہے نائب ہونے کا، وہ اس سے ان کو محروم کر دوں. اور لہٰذا اس نے اب ایک باقاعدہ سے ان کے لیے ایسا تیار کیا کہ موقع بنایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے اعزاز سے محروم کر دوں تاکہ اپنی ذلت و رسوائی کا انتقام لے سکے. یعنی جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون قرار دیا، لعنت شدہ، اور جنت سے بے دخل کیا. اب اس کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے اعزاز سے محروم کرے. چنانچہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے درخت کے متعلق عجیب و غریب باتیں گھڑیں. قرآن مجید نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس نے کس طرح سے آدم علیہ السلام کو بہکایا. کیا کہنے لگا؟ اے آدم، میں تجھ کو ایک ایسا درخت بتاتا ہوں جس کے کھانے سے تو ہمیشہ زندہ رہے گا اور تجھے ہمیشہ کی سلطنت مل جائے گی. یعنی اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ بہکایا کہ دیکھیں کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی آپ کو اس سے منع کیا ہے، آپ یہ درخت کھائیں گے، اس کا پھل کھائیں گے تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور بادشاہت بھی آپ کو ملی رہے گی. اسی طرح اس نے اور مزید جو ہے وہ جھوٹی باتیں گھڑیں اور آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں باتیں کہیں. لہٰذا اس ہمدردانہ رویے اور جھوٹی قسموں سے ابلیس اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا، یعنی وہ آپ کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سادگی سے اس کے فریب میں آ گئے.
یعنی جو اس نے کہا کہ آپ فرشتے بن جائیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، یہ ساری باتیں کر کے اس نے آپ کو بہکا لیا. اور کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور وہ پھل کھانے لگے اس درخت کا. ٹھیک ہے. اور اس کا کیا نقصان ہوا کہ جب ان دونوں نے وہ پھل کھا لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ستر ایک دوسرے سے چھپا رکھے تھے، حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کے. تو جب انہوں نے وہ پھل کھائے تو وہ ستر ان پر ظاہر ہو گئے اور وہ بہت پریشان ہوئے. ٹھیک ہے. وہ ستر ان پر ظاہر ہو گئے اور اس پر وہ بہت پریشان ہوئے کہ اب ہم کیا کریں گے، یہ ہم نے کیا کر دیا. جی. اب اس کے بعد ان کا جو ہے وہ جب انہوں نے حکم عدولی کی تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور انہیں جنت سے نکال دیا. جنت سے خروج، یہ ہیڈنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ پوچھا جاتا ہے کہ جنت سے خروج سے کیا مراد ہے، جنت سے خارج ہونا یا نکال دیا جانا. اس حکم عدولی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیچے اترنے کا حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں سے نیچے اتر جاؤ. انہیں جنت کی پرراحت زندگی سے نکال کر دنیا کے غمکدہ میں اتار دیا گیا. یعنی اتنے آرام و آسائش کی وہ زندگی وہاں بسر کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکم کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی، حکم عدولی کی کہ وہ اس درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوئے اور انہیں جنت سے بے دخل کر دیا. پھر اس کے ساتھ جو ہے یہ کہا کہ اب تم جو ہے وہ دنیا میں جا کر رہو گے، اور ساتھ ساتھ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کا ایک خاکہ بھی بتایا، یعنی عرضی زندگی کا خاکہ کہ وہ کس طرح کی ہوگی اب جس دنیا میں تم جاؤ گے. یعنی جنت میں تو عیش و آرام میں تھے، پھل تھے، ہر مرضی کی چیز تھی. اب کہا اب تم دنیا میں اتر جاؤ. اور ساتھ انہیں کیا بتایا، انہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ تم دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھو گے. یعنی وہاں تم امن سے بھی رہو گے لیکن دشمنیاں بھی بہت تمہاری ہوں گی. امن وہاں مستقل طور پر تمہارے پاس نہیں ہوگا، یا مکمل امن و امان سے تم نہیں رہ سکو گے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا اور دنیا میں تمہارا قیام مختصر اور حیات ایک مقررہ میعاد کے لیے ہوگی. میعاد کہتے ہیں مدت، یعنی جیسے ہماری مختلف عمریں ہیں، 35، 40، 50، 60، 70، 80، 100، مطلب ایک میکسیمم کتنی عمر ہو سکتی ہے، 100 سال، 120 سال، بس اتنی ہی عمریں ہیں. تو کہا کہ تمہارا مختصر قیام ہوگا اور ایک مقررہ مدت تک کی تمہیں زندگی ملے گی. پھر کیا ہوگا، میعاد کے لیے ہوگی. اس کے بعد پھر تمہیں اپنے اصل مقام کی طرف لوٹنا ہوگا. یعنی کہ تم جو ہے اس عارضی زندگی میں جب جو تمہاری مقررہ مدت ہے وہ گزار لوگے تو تم پر موت واقع ہوگی اور تم دوبارہ میرے پاس لوٹائے جاؤ گے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ تمہیں اپنی عارضی اور مختصر زندگی کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی فکر کرنی ہوگی. اور اگر تم شیطان کی پیروی کرو گے تو سیدھے رستے سے ہٹ جاؤ گے، جیسا کہ اس نے تمہیں جنت سے نکلوا دیا. اب اگر دنیاوی زندگی میں تم نے پھر دوبارہ اس کا ساتھ دیا تو تم آخرت میں دوبارہ اس جنت سے محروم ہو جاؤ گے، یعنی اخروی کامیابی سے دوبارہ محروم ہو جاؤ گے. لہٰذا تمہیں دنیا میں جا کر اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا ہوگا. اگر پھر تم نے اپنے اس دشمن کو نہ پہچانا جس نے تمہیں جنت سے نکالا تو یہ تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کر کے اور آخرت میں پھر تمہارا کوئی حصہ نہیں چھوڑے گا. تو یہاں یہی چیز جو ہے وہ سمجھائی گئی. اب اس میں جو ہے آیت 37 میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو جنت سے بے دخل کیا اور زمین پر اتار دیا اپنے علیحدہ علیحدہ مقامات پر، تو بہت زیادہ شرمندہ تھے. بہت انہوں نے جو ہے وہ توبہ کی اور روتے رہے. اس کہا جاتا ہے اس قدر روئے کہ ان کے آنکھوں کے نیچے گالوں پر گڑھے پڑ گئے، اتنا روئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ کچھ کلمات سکھائے استغفار کے. ٹھیک ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی استغفار کے کلمات سکھائے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر اس آیت میں، آیت 37 میں، فتلقا، پس سیکھ لیے، آدم نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتابا، پھر وہ مہربان ہوا، یعنی اس نے توبہ قبول کی، علیہ، اس کی. اگر ہم کہیں فتابہ علیہ، وہ اس پر مہربان ہوا، یا فتابہ، توبہ قبول کی، علیہ، اس کی، انہو، بے شک وہ، ہوا، وہی ہے، ہوا التواب، توبہ قبول کرنے والا، تواب الرحیم، نہایت
رحم کرنے والا. یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے اس عمل پر بہت پشیمان ہوئے، بہت زیادہ آہوزاری کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور انہیں توبہ کے کلمات سکھائے. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں اسی چیز کا ذکر ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، پھر آدم نے اپنے رب سے سیکھ لیے کلمات، چند کلمات. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے بیٹا جی. یہ پچھلے ایگزامز میں کافی بار یہ آ چکی ہے. اس کی تشریح بیان کرنے کے لیے، یا یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کلمات سے کیا مراد ہے. کلمات سے مراد توبہ کے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے کہ آپ مجھ سے رجوع کریں، توبہ کریں، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. کہ انسان، یہیں سے انسان کا کہا جاتا ہے کہ انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں کہ ہمارے آباء سے، یعنی حضرت آدم سے غلطی ہوئی، لہٰذا وہ ہمارے اندر چلی آتی ہے. لیکن اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ استغفار کی جائے، توبہ کی جائے، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، ان گناہوں کو چھوڑ دیں تو اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا. تو یہاں یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات سکھائے. فتاب علیہ، پھر وہ ان پر مہربان ہوا، یعنی ان کی توبہ قبول کی. کیوں؟ انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جی اب تشریح دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 37 کی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا اور دنیا میں جو ہے وہ مختلف علاقوں میں دونوں کو اتارا. ٹھیک ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زیادہ تر وہ جو نشان ہے سری لنکا میں بتائے جاتے ہیں کہ وہ وہاں تھے، اور آدم اور اماں حوا کو جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملے تو وہ جبل رحمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر دونوں جو ہے ان کی ملاقات ہوئی. لیکن اب جب دنیا میں ان کو اتارا تو وہ بہت جو ہے وہ پریشان ہوئے اور انہوں نے ندامت کا اظہار کیا کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، ہم نے کس قدر جو ہے وہ غلطی کر لی. اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام نے نہ تو فرشتوں کی طرح استفسار کیا، یعنی پوچھا کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے جو آپ ہمیں نکال رہے ہیں، یعنی انہیں معلوم تھا کہ ان سے غلطی ہوئی، لہٰذا انہوں نے کوئی اس کے بارے میں سوال نہیں کیا، اور نہ ہی ابلیس کی مثل تکبر کا مظاہرہ کیا، اور نہ یہ کہا کہ آپ نے مجھے سجدہ کروایا اور میں جو ہے بڑی اعلیٰ مخلوق ہوں تو اب آپ مجھے کیوں نکال رہے ہیں. بلکہ شدید ندامت کے ساتھ اپنی لغزش کا اعتراف کیا، یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کیا. انہیں معلوم تھا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اللہ کے حکم عدولی ہو گئی. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کی سرشت میں جو ہے وہ خطائیں ہیں، غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس پشیمانی کا علاج جو ہے وہ ان کو بتایا. ٹھیک ہے، جب وہ بہت روئد ہوئے، بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ آہوزاری کی دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ سے. اب وہ ان کو الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے جو ہے وہ معافی طلب کرے. لہٰذا یہاں پر آیت میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، کہ اللہ تعالیٰ سے انہیں کلمات ملے. کلمات سکھانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کلمات سکھانا، کیونکہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ان آیات میں کلمات سے کیا مراد ہے. تو یہاں پر یہی بات کہ بشری تقاضا کے لیے ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے اس غلطی پر بخشش کے لیے دعا کریں. یعنی بحیثیت انسان اب ان کو خواہش تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں، لیکن انہیں وہ کلمات نہ ملتے تھے جن کے ذریعے وہ خطا بخشی کے لیے دعا کریں. یعنی وہ اسپیسیفک ورڈز جسے کہتے ہیں نا، مخصوص الفاظ ان کو نہیں مل رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس وہی علم تھا جو اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہم انسانوں تک یہ باتیں پہنچانا تھیں اپنے انبیاء کے ذریعے، کہ ان سے جب غلطی ہوئی تو انہیں اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے یہ کلمات سکھائے کہ دیکھیں اب آپ سے غلطی ہو چکی ہے. تو کہا ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے نفس پر، وَإِن، اور اگر، وَإِن لم، اور اگر نہیں، تغفر، تو بخشش کرے گا، لنا، ہماری، وترحمنا، اور ہم پر تو رحم نہیں کرے گا، لنکونن، تو ہو جائیں گے ہم، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے. تو یہ الفاظ آپ کو سکھائے گئے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اے ہمارے رب، ہم سے جو لغزش ہو گئی آپ ہمیں معاف کر دیجئے. اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، ہماری بخشش نہ کی، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور یہی آج تک جو ہے وہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرنے کی، کہ جب انسان سے خطائیں ہوں تو وہ سچے دل سے یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع کرتا ہے
اس کی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے، اور اسی دعا کے عوض بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معافی ملی۔ جی، آیت 37 کی حصہ دوم ہے تفسیر۔ اس میں آپ کو توبہ کی حقیقت بھی بتائی گئی کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے۔ عربی میں توبہ کے معنی رجوع کرنے، یعنی اس چیز کی طرف متوجہ ہونا، یعنی اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنا، اور واپس ہونے کے ہیں، یعنی آپ سے غلطی ہوئی تو آپ اس کی طرف مڑ جاتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ قرآن حکیم میں اس کی نسبت بندے اور معبود دونوں کی طرف کی گئی ہے، ٹھیک ہے، بندے کا رجوع کرنا کیا ہے اور معبود کا کیا ہے۔ تو پہلا آئے گا توبہ کی نسبت بندے کی طرف، کہ بندے کی طرف اگر اس کی نسبت کریں، توبہ کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی اور لغزش پر پشیمان ہے، یعنی اس سے جو غلطی ہوئی، جو خطا ہوئی، اس پر وہ پشیمان ہے، آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اور گزشتہ گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہے، یعنی جو اس سے گزشتہ گناہ ہوئے اس سے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف اس کی وہ بندے کی نسبت ہے۔ جب اس طریقہ سے بندہ توبہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندے کی خطا معاف کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ سے وہ پورے اخلاص کے ساتھ رجوع کرتا ہے وہ بندہ، اور اس سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے خطا ہوئی، مجھے معاف کر دیجئے، اخلاص اس میں ہونا شرط ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر دوسری اس میں بتائے گی کہ توبہ کی نسبت اللہ کی طرف کیا ہے، کہ اگر توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے نادم بندے کی طرف جو معافی کا طلبگار ہے رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے نا کہ وہ رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی جب انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے تو جواباً اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے نادم ہے، شرمندہ ہے اور توبہ کر رہا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جی، آیت نمبر 38، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قلنا، کہا ہم نے، قلنا اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، اس سے، جمیعاً، سب، فاما، پھر اگر، یا پس جب، یاتینکم، آئے تمہارے پاس، ٹھیک ہے، یاتی اور انکم تمہارے پاس، منی، میرے طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت، فمن، تو جس نے، تبعہ، پیروی کی، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا خوفن، فلا تو نہ، خوفن، خوف ہوگا کوئی، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے، حزن سے لفظ ہے یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا میں جب انسان کو بھیج دیا تو اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وہ پیدر پہ انبیاء بھیجے، اور اسی بات کا ذکر ہے کہ اب جب تم دنیا میں چلے گئے ہو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو ہدایت آئے تو جو اس ہدایت پر چلے گا تو وہ جو ہے وہ آخرت میں کبھی بھی خوف، اور اسے خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوگا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے، یعنی جنت سے بے دخل جب کیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، تو پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جس نے اس میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ نہ ہی اس دن غمگین ہوں گے، یعنی آخرت میں وہ فلاح پائیں گے اگر وہ اس ہدایت پر عمل کرتے رہے۔ جی، رکوع نمبر 4 کی اب آخری آیت ہے، آیت نمبر 39۔ اس میں پھر ان لوگوں کا کہ پچھلے آیت میں 38 میں تو یہ بتایا کہ جن لوگوں نے ہدایت کی پیروی کی، ہدایت یافتہ ہوئے، تو آخرت میں ان کا جو ہے وہ اچھا انجام ہوگا کہ وہ کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ان کو ہوگا۔ لیکن اگلی آیت میں ساتھ ہی انکار کرنے والوں کا، ہدایت کو نہ ماننے والوں کا ذکر کیا گیا، اور کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، آیات ہے، جمع ہے آیات کی، نہ ہماری، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب، ساتھی، اصحاب الناری،
آگ کے، یعنی یہی آگ کے والے ہیں، دوزخ والے ہیں یا ساتھی ہیں آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی اب کافروں کا انجام بتا دیا کہ جو دنیا میں ہدایت نہیں پائیں گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، اور وہی لوگ اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کفر کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ جی اب آیات کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ آخری دو آیات جو ہیں، آیت نمبر 38 اور 39، اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، ٹھیک ہے، دعا کی قبولیت، یعنی جو انہیں کلمات سکھائے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، مگر فی الفور جنت میں جانے کی اجازت نہ دی، ٹھیک ہے۔ دعا تو قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا جو آپ سے لغزش ہوئی، لیکن کیا ساتھ میں فرمایا، بلکہ دنیا ہی میں رہنے کا جو حکم صادر فرمایا تھا اسے قائم رکھا، کہا کہ ایک مقررہ مدت تک آپ نے زمین میں رہنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اب آپ نے اگر دوبارہ جنت حاصل کرنی ہے تو آپ نے نیک اعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہیں بتا دیا اولاد آدم کو کہ ان کی نجات کا کلیہ یہ ہے کہ تمہارے پاس وقتاً فوقتاً میری طرف سے انبیاء آتے رہیں گے، جو نیک بندے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم دوبارہ یہ مرتبہ، یہ رتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، جنت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے میں نے انتظام کر دیا کہ تمہاری اولاد کے پاس وقتاً فوقتاً انبیاء آتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور جو کوئی اس ہدایت کا اتباع کرے گا، انبیاء کی رہنمائی میں زندگی گزاریں گے جو لوگ، تو انہیں اپنی گزشتہ زندگی پر کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا، یعنی وہ بالکل بھی غم نہیں کھائیں گے، اور آئندہ زندگی بھی جو ہے انہیں کسی قسم کی اس میں خوف نہیں ہوگا، یعنی وہ دنیا اور آخرت میں شادمان رہیں گے اور خوش رہیں گے، ان کو اس کا اچھا انجام جنت کے بدلے ملے گا، تو جنت کی صورت میں ملے گا۔ اب پھر یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے میری ہدایت کو نہیں مانا، جو میرے انبیاء ان کے پاس ہدایت لے کر آئیں گے اور وہ ان سے روگردانی کریں گے، میرے انبیاء کی نافرمانی کریں گے، تو وہ دنیا میں بھی خسارے میں ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کو جو ہے وہ دوزخ ہی ملے گی۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتا دیا، جو مومنین ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں رنج و راحت پائیں گے اور انہیں کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، لیکن جو دنیا میں اب شیطان کی پیروی کریں گے دوبارہ، اور ایک دفعہ دھوکہ کھانے کے بعد دوبارہ شیطان کے کہے پر آئیں گے اور اپنا نقصان کریں گے، تو آخرت میں بھی وہ صرف دوزخ ہی کو پائیں گے۔ اس واقعہ سے سبق آموز نتائج، یعنی یہ جو قصہ آدم و ابلیس ہے، اس سے بہت سارے ہمیں جو ہے وہ سبق آموز باتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا ہر کام حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ مخلوق بھی ان حکمتوں کا احاطہ کر سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں مخلوق بنانے لگا ہوں، نائب بنانے لگا ہوں، تو انہوں نے جو سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں لاجواب کر دیا کہ میں نے جو بنایا ہے بندہ وہ تم سے اعلیٰ ہے، علم ہے اس کے پاس۔ تو لہٰذا یہی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اللہ کے بہت سارے احکامات ہیں، لیکن ہمیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اور ان کی حکمتوں کو سمجھتے ہوئے، تو ضرور ان کا اثر ہماری زندگی پر اچھا ہی ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ بتائی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی عنایت سے ایک بے مایہ شے کو ایک بلند مرتبے پر فائز کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کیسے اس نے نور سے بنے ہوئے فرشتوں پر اور آگ سے بنے ہوئے جنات پر ایک خاک کے بنے ہوئے انسان کو فضیلت دے دی، لہٰذا اللہ کے ہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، لہٰذا ہمیشہ اخلاص سے کام کرتے رہیے، وہ آپ کو ضرور اس کا صلہ دے گا۔ پھر تیسری بات یہ بتائی گئی کہ انسان بشری تقاضوں سے عبارت ہے، یعنی اس کی اب نیچر میں ہے، بشر ہے، وہ بندہ ہے اور وہ غلطی اور خطا کا پتلا ہے، یعنی اس سے غلطیاں ہوں گی لیکن اس کا ازالہ اس نے کیسے کرنا ہے؟ توبہ کر کے۔ اس میں بشری تقاضے ہیں،
اس میں سے چھوٹی بڑی خطائیں ہوتی ہیں، لیکن اس خطاؤں سے اس نے نجات کیسے پانی ہے؟ استغفار کر کے، توبہ کر کے، اور آئندہ وہ کام نہ کرنے کا ارادہ کر کے۔ جی اب یہاں پر اس کی دوسرا حصہ جو ہے اس میں بھی باقی پوائنٹس وضاحت کی گئی کہ ہم ان سے اور کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں قصہ آدم و ابلیس سے، کہ گناہ گار ہونے کے باوجود انسان میں احساس ندامت ہو اور وہ توبہ کی طرف مائل ہو تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنی خطاؤں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب انسان سے خطائیں ہوں گی وہ اس سے معافی مانگتا رہے تو اس کی گناہ اللہ تعالیٰ مٹاتا رہے گا، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے؟ البتہ اخلاص اور صدق شرط ہے، سچائی ہونی چاہیے، اس توبہ میں اخلاص ہونا چاہیے، یہ نیت نہ ہو کہ چلو گناہ کر لیتے ہیں اور توبہ کر لیں گے، یہ نیت نہیں، نیت بہت میٹر کرتی ہے بیٹا جی، انما الاعمال بالنیات، کہ نیت آپ کی ندامت کی ہو کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور آپ جو ایکسکیوز کر رہے ہیں وہ سچے دل سے کر رہے ہیں، دھوکے سے نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو اگر آپ ندامت سے جو ہے وہ توبہ کریں گے تو آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ پھر یہ بتایا کہ اس واقعہ سے قرآن کریم سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جس طرح شیطان کی مخالفت کے باوجود آدم علیہ السلام کی خلافت قائم ہو کر رہی، اسی طرح اہل یہود کی مخالفت کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قائم ہو کر رہی، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کے کسی کام میں اس کے ارادے میں حائل نہیں ہو سکتا۔ کہ یہودیوں نے بہت اپنی تعلیمات چھپائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے حوالے سے، ان کی مخالفت کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو وہ نہیں روک سکے۔ پھر چھٹا پوائنٹ کیا ہے کہ ابلیس کی مخالفت کبر و غرور کی مظہر تھی، یعنی ابلیس نے حضرت آدم کی مخالفت کیوں کی؟ کہ وہ متکبر تھا، اس نے کہا میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور یہ خاک کا بنا ہوا ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ کی بارگاہ میں تکبر بڑی سے بڑی عبادت اور نیکی کو برباد کر دیتا ہے اور ابدی ذلت کا باعث بن جاتا ہے۔ یہاں یہ سب سے بڑا درس جو ہم انسانوں کو دیا گیا کہ اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے۔ سب سے پہلا متکبر کون تھا؟ ابلیس تھا، جس نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور صرف اس وجہ سے کہ میں بہت عالم ہوں، عابد ہوں، اور میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور میں خاک کے بنے ہوئے پتلے کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو یہ درجے کس نے دیے؟ اس رب نے دیے۔ اس کی عبادت جو ہے وہ کس نے قبول کی؟ اللہ نے کی، تو اس کو فرشتوں کے برابر لایا گیا، لیکن کیا کیا اس نے؟ یہ غرور کر کے اپنی تمام اعمال ضائع کر دیے اور ملعون قرار دیا گیا، راندا گیا، جنت سے بے دخل کیا، اور دنیا میں بھی مارا مارا پھرے گا اور آخرت میں بھی انجام وہی اس کا بدترین ہے۔ جیسا کہ ذوق نے فرمایا یہ تکبر کے حوالے سے، گیا شیطان راندا ایک ہی سجدہ نہ کرنے سے، راندا کہتے ہیں اس کو ٹھکرا دیا گیا، ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا تو کیا مارا، یعنی اس نے اتنی عبادت کی اور ایک حکم عدولی کی بنا پر وہ ملعون قرار دیا گیا۔ لہٰذا کبھی بھی ایسا نہ کیجئے کہ اپنے اعمال پر اترائیں مت، کہ اللہ تعالیٰ کو اترانا قطعاً پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو غرور و تکبر قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام صفات اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے سوائے کبریائی کے، تکبر کے، کیونکہ وہ صرف اور صرف خالص اللہ کی صفت ہے۔ حدیث قدسی ہے، کبریائی میری چادر ہے، جو کوئی مجھ سے اسے چھینے گا میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ اسی لیے تو مقولہ کہا جاتا ہے کہ غرور کا سر نیچا، کہ اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی میں ہی جلے گا، اس کو کبریائی سوٹ نہیں کرتی، اور اللہ کی ذات ہی سب سے بڑی ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر عاجزی ہو، وہ جتنا بھی بڑا مقام حاصل کر لے، جتنی بڑی کامیابی حاصل کر لے، وہ اللہ ہی کے حضور جھکے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نعمتوں سے مالا مال کیا، اور یہی سب سے بڑا درس ہے اس آیت میں۔ جی اسٹوڈنٹس، اب آپ نے بیٹا جی یہ جو میں نے آیات پڑھائی ہیں، امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب آپ نے ان کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے، اور یہ جو سوالات میں نے لکھے ہیں ان کا آپ نے جواب جو ہے وہ کاپی میں درج کرنے ہیں۔ ایک، شجر ممنوعہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت میں نے آپ کو کر دی کہ وہ درخت جس کے قریب حضرت آدم اور حضرت اما حوا کو جنت میں جانے سے منع کیا گیا تھا۔ پھر جنت سے خروج کی وضاحت کریں کہ جنت سے کیوں نکالا گیا اور کس طرح سے دنیا میں بھیجا گیا۔ پھر ان آیات میں کلمات سے کیا مراد ہے؟
تو جو استغفار کے کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے ان کا آپ حوالہ دیں گے۔ توبہ کی حقیقت کیا ہے کہ بندہ توبہ اللہ سے کرتا ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے۔ بیٹا یہ سارے سوالوں کے جواب آپ نے آیت کا حوالہ دے کر کرنے ہیں اور نیٹ کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔